السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور بہت محنت سے دل لگا کر کے آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح آپ کا آج بھی استقبال ہے آپ کے یوٹیوب چینل رخسانہ اکیڈمی پر۔ میں مسلسل کلاس ریگولر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن ہے۔ الیکشن میں تھوڑا سا سرکاری کرمچاری جو بھی ہے وہ جانتے ہوں گے، اس بات کو بخوبی واقف ہوں گے کہ الیکشن میں ذمہ داریاں تھوڑی بڑھ جاتی ہیں، اس لیے اس کے لیے معذرت۔ تو آج بھی ماسٹر نوٹس سے کچھ چیزیں ہیں اور کچھ ادبا اور شعراء کے نام ہیں، ان کی پیدائش اور ان کے کارنامے نمایاں جو اس نے انجام دیے ہیں، اس بارے میں ہم سب لوگ ایک چھوٹا سا مختصر سا کلاس آپ کے سامنے لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اور بھی شعراء کے تذکرے آپ کے سامنے آئے اور امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے نوٹس بنائے ہوں گے۔ اور شروع کرتے ہیں پروفیسر محمد مجیب صاحب سے۔ پروفیسر محمد مجیب صاحب سے۔ پروفیسر محمد مجیب صاحب ہے نا۔ پروفیسر صاحب 1902 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے بھائی؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اور ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ شروع کی جو پڑھائی لکھائی جو ہوتی ہے وہ گھر پر ہی ہوئی۔ 1919 میں وکالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھی گئے۔ کہاں گئے؟ 1919 جیسے ہی بولیں گے تو شاید آپ کے دماغ میں، اگر آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں، آپ محنت کر رہے ہوں گے، ماڈرن ہسٹری پڑھ رہے ہوں گے، ماڈرن ہسٹری جو لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو 1919 سے کیا تاتپریہ ہے آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے نا۔ جلیا والا باغ بھی ہے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، میں نے اشارہ کیا ہے، باقی کام آپ۔ اور لندن میں انہوں نے فرانسیسی اور لاطینی سیکھی، وہاں سے برلن گئے ہے نا، اور جرمنی زبان میں بھی کمال حاصل کیا۔ برلن جرمنی میں ہے اور آج بھی بہت مشہور ہے برلن یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ اور وطن واپسی کے بعد 1984 میں شیخ الجامعہ کی ذمہ داری سنبھالی اور اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اور علمی میدان میں انہیں تاریخ نگاری کا بہت شوق تھا، بلکہ یہ ان کا پسندیدہ موضوع تھا، یعنی محمد مجیب صاحب کا پسندیدہ موضوع کیا تھا بھائی؟ تاریخ نگاری، دنیا کی کہانی اور تاریخ فلسفہ سیاست، تاریخ تمدن ہند، روسی ادب کی، اور تاریخ جو روسی ادب ہے اس کی تاریخ 2 جلدوں میں، اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ان کی تصانیف میں شامل ہیں، سب ان کی کتابیں ہیں۔ انہوں نے ڈرامے پر بھی خصوصی توجہ دی تھی اور 8 ڈرامے لکھے۔ کتنے ڈرامے لکھے بھائی؟ 8 ڈرامے لکھے، ان میں سے کھیتی، انجام، خانہ جنگی، آزمائش، یہ سب قابل ذکر ہیں۔ اور بچوں کے لیے ایک ڈرامہ آؤ ڈرامہ کریں بھی لکھا۔ یہ سوال اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ آؤ ڈرامہ کریں کس کی لکھی ہوئی تحریر ہے یا کس کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے؟ تو سید محمد مجیب صاحب یعنی پروفیسر مجیب صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ ہے۔ اور افسانے بھی لکھے جن میں کیمیا گر، باغی اور چراغ راہ، یہ سب ان کے افسانے شامل ہیں۔ اندھیرا اور پتھر بھی اور خوب مقبول ہے، یہ سب ان کے افسانے ہیں، یاد رہے۔ وہ ایک مترجم بھی تھے، یعنی ترجمہ نگار بھی تھے۔ حکومت نے ان کے اس علمی خدمات کا اعتراف کرتے پدم بھوشن کا ایوارڈ عطا کیا۔ بھائی پدم بھوشن معلوم ہے نا؟ پدم بھوشن ہوتا ہے، پدم وبھوشن ہوتا ہے، بھارت رتن ہوتا ہے، یہ سب آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ آخرکار یہ عظیم ستارہ 1985 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب نمبر ہے مرزا غالب صاحب۔ مرزا غالب صاحب کی ولادت جو ہے 1797 سمجھتے ہیں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے، یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ غالب نظم و نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے، یعنی آپ نظم بھی اور نثر میں دونوں میں یکساں قدرت رکھتے تھے، یعنی دونوں میں آپ ماہر فن تھے۔ خیال کی بلندی، یہ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوقی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ غالب جتنے بڑے مفکر تھے اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے۔ غالب نے جو مرتبہ شاعری میں حاصل کیا وہی مرتبہ نثر میں بھی حاصل کیا۔ دیوان غالب میں 2000 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں بھائی؟ 2000 اشعار ہیں تقریباً۔ لیکن غالب ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کے عظیم ترین شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔
ہندوستانی میں نہیں بلکہ دنیا میں عظیم ترین شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اردو معلّہ، عود ہندی ان کے مشہور خطوط کا مجموعہ ہے، یعنی میں نے مکالمہ کو مراسلہ بنا دیا، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، اسٹیٹمنٹ ہے نا۔ آخرکار ادب کا یہ عظیم ستارہ بھی دہلی میں 1869 کو غروب ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے علامہ محمد اقبال کا۔ محمد اقبال کی جو ولادت ہے وہ کشمیری برہمن فیملی میں 1877 1877 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں اور مفکروں میں ہوتا ہے، یہ خاص بات ہے، مفکروں میں ہے نا۔ اپنے خیالات کی گہرائی اور شعری صلاحیت کی وجہ سے پوری ادبی دنیا میں یکتائے روزگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اقبال اردو کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہیں۔ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں میں بلندی خیال، ایمانداری، سچائی، محبت، بھائی چارہ، انصاف، بلند کرداری، ہمدردی، انسانی جذبہ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے جیسی صفات پیدا کی ہیں۔ آخرکار علم و ادب کا یہ ستارہ بھی 1938 میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ رتن سنگھ حزب داؤد تحصیل نانوا ضلع سیالکوٹ 1927 میں پیدا ہوا۔ سیالکوٹ اب پاکستان میں پڑتا ہے۔ تقسیم وطن کے بعد ہندوستان چلے آئے اور 1962 میں آل انڈیا ریڈیو میں بطور پروگرام ایگزیکیوٹو کی حیثیت سے تقرری ہوئی، یعنی اس میں نوکری لگی۔ شروع میں انہوں نے افسانہ نگاری کا شوق تھا۔ طالب علمی کے دوران ہی انہوں نے کئی کہانیاں لکھی اور ادب کی دنیا میں ان کی حیثیت ان کی رتن سنگھ کی افسانہ نگار کی ہوئی، اس کی بھی بھائی یعنی رتن سنگھ کی حیثیت ادبی دنیا میں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے وہ جانے لگے۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کاٹ کا گھوڑا اور پناہ گاہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں، اور ان کے ناول کا مخفف ہے شارٹ ناول دربدری اور اڑن کھٹولا، اور ایک طویل نظم ہے ہڈ بیتی، اردو اور پنجابی میں شائع ہو چکی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ وہ مترجم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں، جیسے پروفیسر محمد مجیب صاحب مترجم کی حیثیت سے بھی جانے جاتے تھے، ویسے ہی رتن سنگھ بھی ایک مترجم کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ان کی وفات 2021 میں دہلی سے متصل نوئیڈا میں ہوئی۔ کب ہوئی بھائی؟ 2021 میں، حالیہ ان کی وفات ہوئی۔ اب نمبر ہے ساحر لدھیانوی کا، یہ بہت مشہور شاعر ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ساحر لدھیانوی کا۔ ساحر کا اصل نام عبدالحی تھا، لیکن ساحر لدھیانوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1980 میں لدھیانہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ زمانہ طالب علم میں شعر کہنے لگے تھے۔ 1936 میں جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تو پھر آپ اس سے وابستہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے تلاش معاش کے لیے بمبئی کا سفر کیا، فلمی گیت بھی لکھے۔ تلخیاں ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ ہے۔ کیا بھائی؟ تلخیاں کن کی شاعری کا پہلا مجموعہ ہے؟ تو ساحر لدھیانوی صاحب کا۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے، یہ بھی انہیں کا ہے، شعری مجموعہ معروف مجموعہ ہے۔ گاتا جائے بنجارا میں ساحر کے فلمی گیت جمع کر دیے گئے، یہ اس میں فلمی گیت جنہوں نے فلموں کے لیے گیت لکھے تھے، گاتا جائے بنجارا، اس میں یہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ ساحر کی پرچھائیاں، ساحر کی مشہور نظموں کی ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، پرچھائیاں ان کی نظم میں مشہور نظم ہے، اردو کی طویل نظموں میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ آخرکار یہ ستارہ بھی 1980 میں کیا ہو گیا بھائی؟ غروب ہو گیا۔ اب مشہور ڈرامہ نگار دیکھیے، حبیب تنویر صاحب، یہ ڈرامے کے بہت بڑے رائٹر مانے جاتے ہیں۔ اصل نام کیا؟ حبیب احمد خان، اور تخلص تنویر ہے۔ ادبی اور ثقافتی دنیا میں وہ حبیب تنویر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ناگپور یونیورسٹی سے BA کیا، پھر آل انڈیا ریڈیو میں وہ ملازم ہو گئے۔ پہلے انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے، پھر قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں شامل ہو گئے۔ لندن اور جرمنی میں ڈرامے کی تکنیک پر مہارت حاصل کی اور اردو ڈرامے میں بھی خاصا دلچسپی لی، خاص کر 7 پیسے، چرن داس چور، ہرما کی کہانی، آگرہ بازار اور شاہجہاں پور کی شانتی بائی، یہ ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ مٹی کی گاڑی اور میر کے بعد قابل ذکر ہے۔ اور خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ڈرامے کے ذریعے چھتیس گڑھ کے لوک کلا کاروں، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لوک کلاکاروں کی قومی سطح پر روشناس کرا، یعنی چھتیس گڑھ کے جو لوک کلاکار تھے
ان کا نیشنل لیول پر ان کو متعارف کرانے کا کام کس نے کیا بھائی؟ حبیب تنویر صاحب نے کیا، ٹھیک ہے۔ ان کو قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ حکومت فرانس نے ان کو اپنی سوانح حیات لکھنے کے لیے اسکالرشپ دینے کا بھی اعلان کیا تھا، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی وہ اسے قلم بند کرتے رہے۔ ہندی، بنگالی، مراٹھی اور یورپ کے کئی زبانوں میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ ان کی ولادت 1923 میں اور وفات 2009 میں ہوئی۔ پیدا 1923 میں ہوئی اور وفات 2009 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب ایک چھوٹا سا شعر ہے، ان کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد کلاس کو ورام دیں گے۔ بشر نواز صاحب، بشر نواز کا اصل نام کیا؟ بشارت نواز خان۔ یہ NCERT کا بہت غیر معروف سا ہے، سوال اس سے دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اورنگ آباد میں 1935 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق 1960 کے بعد ابھرنے والے شاعروں کی نسل سے ہے، مطلب جدیدیت سے متاثر تھے۔ بنیادی طور پر یہ غزل گو شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ رائے گا، یہ پوچھتا ہے رائے گا، اجنبی سمندر، انہی کے دو شعری مجموعے، یہ دونوں آپ لوگ یاد کر لیجئے گا اچھے سے، بہت بڑھیا سے، کہ رائے گا اور اجنبی سمندر انہی کے دو شعری، کس کے شعری مجموعے ہیں؟ بشر نواز کے۔ کون؟ رائے گا اور اجنبی۔ یہ سوال ہے، میں نے دیکھا ہے کہ رائے گا کس کے شعری مجموعے کا نام ہے؟ تو بشر نواز صاحب کے شعری مجموعے کا نام ہے۔ اور ایسے ہی اجنبی سمندر ان کا بھی جو ہے، یہ بھی ان کا شعری مجموعہ ہے، اور ان کی وفات 2015 کو ہوئی۔ ٹھیک ہے بھائی، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد آگے پڑھیں گے، بیدی کو پڑھیں گے اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پڑھیں گے۔ ایک ایک کر کے فارمولا کر کے آپ لوگ پڑھتے جائیے اور محنت کرتے جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے، اور مسلسل ویڈیو انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے۔ بھائی آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ ویڈیوز کو شیئر نہیں کرتے، کمنٹس نہیں کرتے اور لائک نہیں کرتے، اور اپنے دوسرے بھائیوں تک نہیں پہنچاتے۔ پلیز اللہ کے واسطے ان کو ایک ایصال ثواب سمجھ کر کے، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے اور اس کی برکت سے آپ کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایگزام کب ہو جائے، نتیش کمار نے کہا ہے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر، جو کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، 1,00,000 شیشنوں کی بانی ہونی ہے، اس لیے اس پہ چنتا نہ کرنا ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے پہلے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ تیار رہیں، اور صرف تیار نہ رہیں بلکہ ایگزام نکالنے کی پوزیشن میں رہیں، اور ہر حال میں انشاءاللہ تعالیٰ ایگزام نکال کر رہیں، ٹھیک ہے بھائی، چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔